بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں مسلمان میدان کے پلیٹ فارم سے اپنے سیگمنٹ اب آگے کیا ہوگا جناب، تھمبنیل پر آپ نے دیکھا ہوگا سنی اتحاد کونسل کا پی ٹی آئی کو ہاتھ، صدر پر آرٹیکل 6 کا مقدمہ، پی ٹی آئی اخلاص سے فارغ۔ اب آگے کیا ہوگا جناب، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے مخصوص نشستوں کا جناب جو ہے وہ معاملہ چل رہا ہے، اور اس صدر مملکت جناب عارف علوی صاحب نے جو نگران وزیر اعظم کی طرف سے ایک سمری گئی تھی اجلاس بلانے کی تاکہ نئی حکومت اور اسپیکر وغیرہ کا انتخاب ہو سکے، اس کو انہوں نے واپس بھیج دی تھی، اور صدر صاحب جناب اپنے معاملے تے ہی اٹکے سن کے جی وہ پہلے مخصوص نشستوں کا جو ہے وہ کریں، فیصلہ ہو جائے تو پھر آگے چلیں گے۔ تو جناب آپ کو پتہ کہ الیکشنز کے بعد ڈیفینیٹلی ایک معاملہ تھا پی ٹی آئی کے لیے کہ ان کے ان کے پلیٹ فارم سے جو لوگ آزاد حیثیت سے جیتے ہیں ان کو روکنے کے لیے کسی پارٹی کا حصہ بنا جائے۔ تو جناب جو سنی اتحاد کونسل ہے، صاحبزادہ حامد رضا صاحب اس کے چیئرمین ہیں، تو جناب انہوں نے اپنی خدمات پیش کی، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اس وقت اس عاجز نے یہ عرض کیا تھا کہ جناب پی ٹی آئی ٹریپ ہو گئی اور ہمیشہ کے لیے خلاص ہو گئی۔ آپ میرا وہ پچھلا سنی اتحاد کونسل کے ساتھ اتحاد والا جو میرا ویلاگ ہے وہ آپ دیکھیں کہ اس میں نے اسی خدشے کا اظہار کیا تھا کہ پی ٹی آئی کو جناب میری اطلاعات اور میرے وجدان کے مطابق کہ ان کا معاملہ حل نہیں ہوگا اور انہیں یہ نہیں ملیں گی مخصوص سیٹیں جو ہیں، اور یہ ہے کہ یہ جو سنی اتحاد کونسل ہے انہیں چلنا کسی اور دی مرضی نہ لے۔ آپ میرا وہ ویلاگ اور میری اس خبر کو یعنی آپ دیکھ لیجئے۔ تو جناب اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کا 5 رکنی بینچ آپ کو پتہ ہے کہ یہ اسی معاملے میں پی ٹی آئی کے معاملے میں جو ہے یعنی کہ یہ سنی اتحاد کونسل کو مخصوص سیٹیں خواتین کی اور جو مائنارٹیز کی ہیں وہ مل سکتی ہیں یا نہیں مل سکتی۔ تو آج جناب یہ معلوم ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہی یعنی ورڈٹ دیا ہے کہ سنی اتحاد کونسل کو مخصوص سیٹیں نہیں مل سکتی، کیونکہ انہوں نے یعنی ایک خط بھی بھیجا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جنوری میں کہ ہمیں سیٹیں نہیں چاہیے کیونکہ ہمارا اتنی تعداد میں لوگ کھڑے ہی نہیں ہو رہے، ٹھیک ہے جی، اور ہمیں مخصوص سیٹیں نہیں درکار ہوں گی۔ تو انہوں نے وہاں پر کوئی لسٹ یعنی جمع نہیں کرائی تھی۔ تو الیکشن کمیشن کا کہنا ہے جی کہ اب اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان جو ہے یہ یعنی اب اس چیز کی جو ہے وہ یعنی اب آئین اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ دوبارہ یعنی وہ لسٹیں دیں، یعنی اس طرح کی کوئی پروویژن یہاں پر موجود نہیں ہے۔ تو ناظرین جب یہ معاملات چل رہے تھے سنی اتحاد کونسل کے ساتھ تو اس وقت بھی اس عاجز نے یہی چیز کہا تھا کہ جناب کیونکہ عمران خان صاحب نے ساری باؤنسر کہندے نا فیصل جوید اور اس طرح کے جڑے انہوں نے نال بندے کہ کپتان نے یارکر مار دیا، کپتان نے باؤنسر مار دیا، ٹھیک ہے جی، تو خان صاحب کی وہ ہمیشہ نو بالی ثابت ہوئی ہے جو ان کا جو بھی یعنی ایکٹ ہوا ہے۔ تو ڈیفینیٹلی جب انسان کو پالیٹکس کا دیکھیں، میں شروع سے یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ پالیٹکس کرنا سیاستدان کا کام ہے، ایک پڑھے لکھے آدمی کا کام ہے جس کو کانسٹیٹیوشن کا پتہ ہوتا ہے، جس کو یعنی ایکسپیرینس ہوتا ہے تو وہ کوئی فیصلے کرتا ہے۔ تو خان صاحب کے متعلق میں نے ہمیشہ یہ چیز کی ہے کہ انہوں نے جتنے بھی فیصلے کیے ہیں وہ ایک یعنی جنونی پن کے اندر کیے ہیں، اور اس میں انہیں جو ہے وہ یعنی ہمیشہ ناکامی ہوئی۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہو کہ یعنی سب سے پہلے انہوں نے پھڈا پاکستان کے یعنی جو فوج کا ادارہ ہے اس کے ساتھ ڈی جی آئی ایس آئی کی اپائنٹمنٹ کے اوپر کیا، جو ایک بڑا ان پروفیشنل سا بیہیویئر تھا۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جناب انہوں نے پھر وہ سیفر لہرایا، پھر جب عدم اعتماد آئی تو بجائے عدم اعتماد کا یعنی سامنا کرنے کے انہوں نے جناب میر جعفر، میر صادق اور پتہ نہیں یعنی کیا کیا، اور جو ہمارے افواج کے سربراہ ہیں یعنی ان کے نام لینے شروع کر دیے، پاک افواج کے اوپر ٹرولنگ کرنی شروع کر دی، ان کی دیکھا دیکھی لونڈے لپاڑوں نے جو کام کیا۔ اچھا، اس کے بعد جناب وہ بجائے کہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے، انہوں نے قاسم سوری کے تھرو آرٹیکل 5 کا ایک غیر قانونی سہارا لیتے ہوئے جو ہے وہ قرارداد مسترد کروائی، اور پھر ایڈوائز کر دی عارف علوی کو، جس نے 3 منٹ کے اندر جناب اسمبلی توڑ بھی دیتی ہے۔ خان صاحب نے اسپیچ جیڑی پہلے تو ہی تیار سی، ٹھیک ہے جی، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ یہ آئین توڑا گیا ہے، اور 2 ججوں نے تو آرٹیکل 6 لگانے کی بات کی۔ اچھا، تو یہ آپ چیز دیکھیں کہ یہ کون کر رہا ہوتا ہے کہ ڈیفینیٹلی جو آئین قانون اور یعنی ضابطے سے یعنی نابلد ہوتا ہے۔
اچھا اس وقت بھی میری اگر آپ پوسٹیں دیکھیں جو موجود اور چھوٹے چھوٹے کالمز موجود ہیں، اس میں نے یہ کہا تھا کہ خان صاحب کی سیاست جو 4-6 ماہ چل سکتی تھی ہمیشہ کے لیے انہوں نے ختم کر دی. اچھا جی اس کے بعد انہوں نے دوسرا کام کیا جو پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیز روکیں، اچھا توڑیں، اور اس سے پہلے جناب نئے چیف آف دا آرمی اسٹاف کی جو اپوائنٹمنٹ تھی، اچھا ادھر بھی فیصلہ کیا تو آپ دیکھیں کہ پھر وہ زخمی ہو کے گھر بہ گئے. ٹھیک ہے جی، اور لانگ مارچ اور ہر کام جو انہوں نے کیا وہ انکانسٹیٹیوشنل اور ایک یعنی جن کو نا کچی مارنی. تو اس عاجز نے اس وقت بھی لکھا کہ یہ ساری چیزیں خان صاحب کے گلے کی ہڈی بنے گی، ان کو اتنا نارمل تو کہہ رہے ہیں نا کہ جناب جڑا اپنا خان نے چھکا ماریا یا خان نے باؤنسر مارے، تو میں نے کہا یہ خان صاحب کو اور صدر صاحب کو یہ چیزیں لے بیٹھیں گی. میں نے یہ اس وقت ہی فیس بک پر آپ میرے آرٹیکلز دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہ اس وقت ہی لکھ دیا تھا. تو جناب اب یہ ہے کہ خان صاحب کے یہ سارے جو ان پروفیشنل قسم کے جو ایٹیٹیوڈ ہیں، انہوں نے جہاں خان صاحب کی سیاست کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ہے سر. ٹھیک ہے جی، اس کے ساتھ ساتھ جو پی ٹی آئی کا بینگ ایک جو مضبوط پارٹی بن سکتی تھی اور سنی اتحاد کونسل میں جا کر جو انہیں کچھ مطلب اگر یعنی بہتر فیصلہ کیا جاتا تو ڈیفینیٹلی ان کی پارٹی کو کوئی نہ کوئی اس کا یعنی ملتا، یعنی کوئی فائدہ ملتا. لیکن انفارچونیٹلی ان کے اممیچورڈ فیصلے کی وجہ سے اور بغیر ویکھے تک کہ کدے نال اتحاد کر رہے ہیں کون ان. ٹھیک ہے جی، اب یہ چیز آ گئی ہے کہ آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک جو خط ہے وہ علی ظفر صاحب کو دکھایا اور اوریجنل کاپی جو ہے، اور اس کی ایک کاپی دی کہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ سنی اتحاد کونسل تو آلریڈی یہ ورڈکٹ دے چکا ہے اور درخواست کر چکا ہے کہ ہمیں مخصوص سیٹیں نہیں چاہیے، لہٰذا سنی اتحاد کونسل کے پلیٹ فارم سے یہ جتنے بھی ایم این ایز ہیں اس بہاف پہ نہیں ملیں گے، اور یہ اب سیٹس باقی پارٹیز کی کانسٹیٹیوشن جو آئین یا قانون ہے وہ یہی کہہ رہا ہے. اب یہ دیکھیں یہاں پر اچھا یہاں پر بھی ایک کچی ماری گئی. ٹھیک ہے جی، جب یہ سنی اتحاد کونسل میں جانے کا انہوں نے کیا تو یہ جتنے لونڈے لپاڑے یوٹیوبرز ہیں جنہوں کے متعلق میں اکثر کہنا کہ یار خدا دا واسطہ ہے انہوں نہ سنے کرو. ٹھیک ہے جی، انہوں کو جھوٹی خبر یعنی ہوندی ہے نہ تو غلط پاسے لا رہے ہوندے ہیں. تو اس وقت انہوں نے کہا جی خان نے جیل میں بیٹھ کے یارکر مارا ہے. تو اب آپ دیکھ لیں کہ یارکر نہیں ہے خان صاحب، آپ وکٹ ہو گئے ہیں. تو اب آپ یہ چیز دیکھیں کہ ایک بالکل خان صاحب کا غیر سیاسی اور ایک بالکل ناسمجھی والا جو فیصلہ ہے اس کے تحت جناب کر بیٹھا ہے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ جناب بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ عارف الوی پر وہ جو آرٹیکل 6 لگے گا جو اس نے اسمبلی توڑی تھی، قاسم سوری کے جو آرٹیکل 5 کے تحت جو اس نے مسترد کی تھی اور ایڈوائس پہ جو توڑی تھی اور جس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اسمبلی کو دوبارہ بحال کیا اور ورڈکٹ بھی دیا، تو صدر نے اجلاس نہ بلا کر ایک اور قانون توڑنے والی بات کی ہے. تو جناب یہ ایسے ہی ہے کہ یہ آرٹیکل 6 میں نے تو اسی ٹائم لکھ دیا تھا کہ جب یہ یعنی 3 اپریل کو یہ کام کیا تھا، تو فیس بک پر 4 اپریل کا میرا ایک چھوٹا سا آرٹیکل ہے، میرے پیج پر جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے وہاں پر یہ یعنی اپنا ایک پوائنٹ آف ویو دیا کہ جناب یہ کام اس طرح نہیں چلنا، اور یہ صدر صاحب خان صاحب اور قاسم سوری اور یہ سب لوگ جو ہیں یہ اس کے اندر بھی یہ قانون کے کٹہرے میں ہیں. تو اب آگے چل کے دیکھیں گے کہ صدر صاحب کی رخصتی کے بعد شنید یہ ہے کہ جناب کمرہ نوازی بھی تیار ہو گیا اور یہ قانون کا سامنا انہیں کرنا پڑے گا. یہ جاندے جاندے پھر کچیاں مار رہے ہیں، یہ جو اجلاس نہ بلا کر انہوں نے اپنے لیے یعنی جو جتنے رستے دروازے تھے وہ تقریباً بند کر دیے ہیں. تو جناب یہی ہے کہ یقیناً جو نئی حکومت آئے گی تو وہ لازمی یعنی اس طرف دیکھے گی. لیکن میں کہتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ جو اصل ریاست کو چاہیے کہ جو اصل قومی مجرم ہیں جنہوں نے یہ کلٹس پیدا کیے، میں کب سے کہتا ہوں جناب انہوں نے نال پہلے انہوں نے ہاتھ پاؤ، انہوں نے بھی پھڑ کے جناب قانون کے کٹہرے لے کے آؤ، تاکہ یہ ہے کہ یعنی یہ معاملہ یعنی آگے چلتا. اب ان سارے اقدامات سے جناب کہ جو پی ٹی آئی کی جو سیاسی حیثیت ہے وہ ڈیفینیٹلی متنازع ہو گئی ہے. اب آگے 9 مئی اس کے علاوہ توشہ خانہ کا جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے وہ بھی آنا ہے، فارن فنڈنگ کیس جو ہے جناب. ٹھیک ہے جی. اچھا اس کے علاوہ جناب 190 ملین پاؤنڈز کا جو کرپشن چوری کیس ہے وہ ملک ریاض والا. ٹھیک ہے جی. 2 نمبر کیس جو ہے وہ خان صاحب اور بشر بی بی پر فرد جرم بھی لگ چکی ہے. تو اب آگے ڈیفینیٹلی اس کا فیصلہ کیا آ سکتا ہے گا، وہ بھی تو اربوں روپے کی بات ہے. تو یہ جو چوری کیس ہے جناب اس پر بھی آپ دیکھیں گے. تو آلموسٹ مطلب خان صاحب کے جو رستے ہیں جناب وہ اسی طرح جہاں اس عاجز نے
2017 میں ہی لکھ دیا تھا کہ خان صاحب دی سیاست خلاص. تو اب یہ نئی حکومت آنے کے بعد میرے خیال میں کوئی تھوڑے بہت مذاکرات ہوں گے تو پھر خان صاحب واسطے راہ ہوئے گا کہ خان صاحب جو ہے وہ جناب اپنی جان ایسے اذیت جیل والی اذیت تو چھڑائیں. ٹھیک ہے جی. اچھا ایک میں نے ویلاگ کرنا ہے کہ پچھلے دنوں جناب یہ جو گروپ ہے لونڈا لپاڑا گروپ ہے انہوں نے خبر جناب ایک جھوٹی خبر دیتی کہ جناب خان صاحب کو جو ہے نا وہ معافی کی کہ الوی صاحب کے تھرو جو سزا معافی کی جو ہے جناب وہ آفر ہوئی ہے انہوں نے مسترد کر دی. انہوں نے کہا جی کپتان ڈٹ کے کھلوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس بار بھی میں انشاءاللہ ایک ویلاگ کروں گا جناب تو دساں گا کہ اصل صورتحال کی ہے. سو جناب یہ یعنی یہاں کا معاملہ تھا جی کہ سنی اتحاد کونسل نے کرا دیتے ہیں ہاتھ تے پی ٹی آئی ٹائیں ٹائیں فش. کوئی مخصوص سیٹیں نہیں ہیں خان صاحب کی سیاست مزید ملبے تھلے اور صدر الوی صاحب جو ہیں بس انہوں دن بھی رہ گئے تھوڑے اور اس تو بعد جناب کہنے دن کے کمرہ اختیار ہے دیکھو آگے چل کے کی ہوتا ہے. اور پی ٹی آئی تو اب شاید اب کے بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملیں. دیکھیں جناب کیا ہوتا ہے. ہونا نہیں ویسے ایسے چاہیے لیکن کہتے ہیں ہونی نو کون روک سکے. اللہ تعالیٰ پوری دنیا پر پاکستان پر بچے بچے بل بوٹے پر اپنا کرم کرے فضل کرے. اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی کر دیجئے بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیجئے. یہ بہت ضروری ہوتا ہے. اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے بھی دیجئے اور اس کو شیئر کریں. یہ پاکستان بناؤ یعنی پروگرام ہے یہ چینل ہے اس میں آپ میرا ساتھ دیجئے. ٹھیک ہے جی. پاکستانی بنیے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے کانسٹیٹیوشن پارلیمنٹ ادارے. ٹھیک ہے جی. پاکستان سے محبت کیجیے. یہی ہے میرا سب جی. ملیں گے انشاءاللہ اگلے ویلاگ.